اللہ اکبر. ابن انیس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا کیسا اس کا مقابلہ کر سکوں گا، مجھے کافر اور درکار ہے، کافر بہت زیادہ ہیں، میرے پاس اسلحہ نہیں، یہ بڑی مشکل اور پرخطر مہم نہیں ہے. ابن انیس نے تنہا اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مکہ گئے اور 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے. وہ خالد کو قتل کر اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ مرغی یا بکری کو ذبح کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جوان مرد بہادر اور دلیر لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے باغیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی گردنیں کاٹنے کے خوگر تھے. جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہوا، اور انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا کہ یہ عصا اور تمہارے درمیان قیامت کے، میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا. چنانچہ ان کی وفات کے وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفین میں لپیٹ دیا جائے. زاد المعاد کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. عصر حاضر میں مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انہوں نے اسلام کو مسلسل پھیلتا ہوا پیش قدمی کرتے ہوا دیکھا، جس میں انہیں اپنی باطل قوتوں اور شیطانی طاقتوں کے شیرازے بکھرتے نظر آئے، اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چڑھتا دکھائی دیا، توحید کی آواز کو گونجتا دیکھا، اسلام کا پریرا جھنڈا چہار دانگ عالم لہراتا ہوا نظر آیا. انہوں نے مسلمانوں کے پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اسلام کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ دیکھ کر وہ بری طرح خوف زدگی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے. چنانچہ وہ کسی پاگل کتے کی طرح بالآخر گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے. آج جو لوگ ترقی کے اوج کمال پر براجمان نظر آتے ہیں اور جن کی ظاہری چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، وہ اپنے باطن کی غلاظت کو اگل رہے ہیں. وہ رحمت عالم، محسن انسانیت، امام المعصومین، خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ رسول محترم جو دنیا کے سب سے عظیم انسان، جو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، نبیوں رسولوں کے سردار، مقام محمود پر فائز ہونے والے، اسراء اور معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. وہ جو دنیا میں نور کا سب چشمہ بن کر آئے، وہ ساری کائنات کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما گئے، جن کی ذات اقدس ہمارے لیے محور ایمان، مرکز اطاعت اور محبت اور مرجع ہدایت ہے. اگر مسلمان کی زندگی سے معاذ اللہ آپ کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان کی زندگی میں کیا باقی بچتا ہے؟ برادران اسلام، مسلمان اپنے علوم و عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، وہ گناہوں اور مصیبتوں کے دلدل میں ڈوب سکتا ہے، وہ بے عملی اور بد عملی کا مرقع ہو سکتا ہے، مگر اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام کی محبت کا جو بیج بو دیا ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا. کوئی دم بریدہ سگے، کوئی غلاظت آپ کی شان میں زہر افشانی نہیں کر سکتا. مسلمان چین کی نیند سوئے یہ ممکن نہیں. اس بیچارے مسلمان کی تو دین و دنیا کی بھلائی آپ کے ذات سے وابستہ ہے. ہاں وہ آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے. اللہ کے بندو، ان سے پہلے بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور آج انہیں بھی ایسا کرنے کی حمایت اس لیے پیدا ہو گئی کہ معاذ اور معافظ رضی اللہ تعالیٰ نما دو ننھے مجاہدوں جیسا کوئی مجاہد آج انہیں مسلمانوں کی صفوں میں نظر نہیں آ رہا ہے. ورنہ کبھی بھی اللہ کی قسم وہ ایسا دریدہ ذہنی یا جرت اور جسارت نہ کر دے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بدر کی لڑائی میں سب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں نے جب دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلے انصار کے 2 نو عمر لڑکے تھے. میں نے آرزو کی کہ کاش میں ان سے زیادہ طاقتوروں کے بیچ میں ہوتا. ایک نے میری طرف اشارہ کیا، پوچھا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے. میں نے کہا ہاں، لیکن بیٹے تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے جس کی موت پہلی بھی کی ہے وہ مر جائے گا. مجھے اس پر حیرت ہوئی. پھر دوسرے نے مجھے وہی بات پوچھی، میں نے وہی بات دہرائی. میں نے چند لمحوں کے بعد دیکھا ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے. میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواریں لے کر جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا. صحیح البخاری. مسلمانوں یاد رکھو ان کا علاج کل بھی جہاد تھا اور آج بھی جہاد ہے. دیر یا بدیر یہ
اسی علاج سے ہی بالآخر درست ہوں گے۔ کل کے ابو جہلوں کا بھی علاج یہی تھا اور آج کا ابو جہلوں کا بھی یہی علاج ہے۔ نمبر 1 جس چیز نے ان کافروں کو سیکھ پا کر دیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے جواب میں باوجود اس کے کہ وہ مسلمان سیاسی اور عسکری طور پر ہر طرح سے کمزور ہیں، ان کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا، ان کے چھکے چھڑانا، پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم طریقے سے عراق میں کافروں کے مسلمانوں پر حملوں کا تابڑ توڑ جواب دینا، جبکہ کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ کا استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کے تمام جدید اسباب و وسائل کو اللہ کے شیروں نے رب کے حکم سے ناکارہ کر کے آگے بڑھنے کا جو عملی ثبوت پیش کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا زوال قریب نظر آنے لگا۔ انہوں نے چاند پر تھوکنے کی ناپاک کوشش کی، نتیجتاً تھوک ان کے اوپر ہی آ کر گر گیا۔ اللہ کے بندو، ہاں کل قیامت کے دن جب ابن انیس عصا لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تمام لوگوں کو پتا چلے گا یہ عصا اللہ کے رسول کے ناموس کے تحفظ کی علامت ہے۔ بتائیے آج ہم نے تحفظ حرمت رسول کے لیے قربانی پیش کی ہے، جسے بطور علامت کے ہم قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش کر سکیں گے۔ آج کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، قرآن مجید کو قدم و تلے رونتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کو گالیاں بکتے ہیں، پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مصداق مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد، تقریب کار، معاشروں کا کینسر، شر پسند، انتہا پسند تو یہی لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں بتائیں اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کے سامنے منہ کے بل لیٹ جائیں؟ کیا ہمارے چہروں کو ان اپنے قدموں تلے رونتے پھریں؟ کیا ہم سے یہی چاہتے ہیں؟ یورپ میں ایک عام بدکار ترین شخص کی توہین بھی جرم ہے، لیکن آزادی اظہار کے رائے کے نام پر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صرف اسلام ہی ان کا تختہ مشق بن کر رہ گیا۔ ڈنمارک میں قانونی طور پر مذہب کی توہین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے مذاق اڑانا جرم نہیں ٹھہرا۔ یہ مغرب کی کھلم کھلا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج وقت پھر کسی معاذ اور معافظ ابن انیس اور صحابہ جیسے قابل فخر غلامان محمد کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ واقعہ سنو، ہم سب مل کر اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر جتنا روئیں اتنا کم ہے۔ ہلاکو خان کے دور میں منگولیوں کے ایک سردار نے عیسائیت اختیار کرنے کے موقع پر ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایک عیسائی پادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے۔ پاس ہی بندھا ہوا کتا اس پر جھپٹ پڑا، لوگوں نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کیا۔ ایک شخص اس عیسائی پادری سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ کتا تم پر حملہ آور ہوا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، نہیں، یہ کتا بڑا خوددار ہے، اس کی عزت نفس نے میرے ہاتھ کو یوں والے اشارے کو دیکھ کر یہ خیال کیا شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر عیسائی نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے سے زیادہ بدگوئی کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کتا اپنی رسی کو توڑ کر شیر کی طرح جس لگا کر اس عیسائی پادری پر جھپٹ پڑا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن پر گاڑ دیے۔ نتیجتاً وہ شخص جہنم واصل ہوا۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر 40,000 منگولی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ الدر المنصور حافظ ابن حجر جلد نمبر 2۔ اللہ کے بندو، کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کس انداز سے اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت کیا، پیش کیا، ہماری غیرت کہاں رخصت ہو گئی۔ اللہ کی قسم، جمادات، حیوانات پیغمبر اسلام کے دیدار کے شوق میں تڑپ گئے کہ آج شوق ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ملاقات اور ہمیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، وہ مجھ پر بنا دیکھے ایمان لائے ہیں، میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ اے امت محمدیہ، بتاؤ کل جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جاؤ گے، امام الانبیاء حبیب رب کبریا تم سے پوچھیں گے، بتاؤ دشمنان اسلام نے میری عزت و حرمت پر ڈاکے ڈالے، مجھے خوب تکلیفیں پہنچائی، تم نے میری عزت اور آبرو اور حرمت و ناموس کے دفاع میں کیا کیا، کیا کردار پیش کیا۔ اس موقع پر عالم اسلام کے مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوئے اسلامی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی مصلحت اور مفادات سے بالاتر ہو کر
ان ممالک کا مکمل سفارتی اور معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جب تک مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی عالم اسلام ان ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہ کرے، تاکہ عالم کفر کو معلوم ہو جائے مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ کسی گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس مضمون فعل کی معافی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے خطبہ جس کو امام الحرم نے پیش کیا اور امت مسلمان کو بیدار کیا اور امت مسلمان کو للکارا۔ اگر آپ